السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ تمام احباب کا ہمارے یوٹیوب چینل صدائے توحید میں خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، ہر انسان کے نفس کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے جسے حرص و ہوس کہا جاتا ہے، لالچ کہا جاتا ہے، اور یہ جو صفت ہے ایک انسان کے لیے یہ اچھی صفت نہیں ہے، یہ بہت بری بلا ہے، بہت بری صفت ہے، جسے قرآن نے لفظ تکاثر سے تعبیر کیا ہے۔ تکاثر کا کیا مطلب؟ زیادہ سے زیادہ مال و دولت چاہیے، زیادہ سے زیادہ دنیا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عزت چاہیے، زیادہ سے زیادہ شہرت چاہیے، زیادہ سے زیادہ عہدہ اور منصب چاہیے، زیادہ سے زیادہ بنگلہ چاہیے۔ لیکن تب بھی یہ ایسی صفت ہے کہ انسان کے پاس چاہے جتنا آ جائے، جتنی بھی مال و دولت اور جتنے بھی عہدے اور جتنے بھی منصب آ جائیں، تب بھی انسان کا پیٹ اور انسان کی پیاس بجھے گی نہیں، انسان کی بھوک مٹے گی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان تم کو دنیا کی چاہت نے آخرت سے غافل کر رکھا ہے، تم کو دنیا کی چاہت نے زندگی کے اصل مقصد سے غافل کر رکھا ہے، تم کو دنیا کی چاہت نے قبر کی منازل سے غافل کر رکھا ہے، دنیا کی چاہت نے تمہیں جہنم کے عذاب سے غافل کر رکھا ہے، دنیا کی چاہت نے تم کو آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اسی لیے اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، سکون کی زندگی اگر گزارنا چاہتے ہیں، کوئی بھی انسان اگر سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس حرص و ہوس کو وہ ختم کرے، اس حرص و ہوس کو اپنے نفس کے اندر دبائے۔ ہر نفس کے اندر حرص و ہوس کا یہ جو فتنہ ہے، حرص و ہوس کی جو یہ صفت ہے پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ سکون کی زندگی گزاریں، آرام کی زندگی گزاریں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس حرص و ہوس سے بچیں۔ یہ حرص و ہوس کتنی خطرناک صفت ہے، اس جانب اشارہ کرتے ہوئے اور اس جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال وفی روایت وادیان من ذہب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو، ابن آدم کو، سونے سے بھرے دو وادی دے دی جائے، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کے حصے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس سونے سے بھرے دو وادی ہوں، انسان کو اگر سونے سے بھرے دو وادی دے دی جائے، مال و دولت سے بھرے دو وادی دے دی جائے، تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، تب بھی اس کی یہ بھوک مٹے گی نہیں۔ لبتغى ثالثا، وہ تیسرے کی آرزو کرے گا، تیسرے کی چاہت رکھے گا، وہ سوچے گا کہ اور مل جائے، اور مل جائے۔ اور یہ پیاس کب بجھے گی، یہ بھوک کب مٹے گی؟ جو حرص و ہوس کی جو بھوک ہے، حرص و ہوس کی جو لالچ ہے، یہ کب ختم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، اس حرص و ہوس کی بھوک کو مٹانے والی صرف اور صرف قبر کی مٹی ہے۔ انسان جب جائے گا تو تمام کی تمام خواہشیں پڑی کی پڑی رہ جائیں، تمام کی تمام آرزویں پڑی کی پڑی رہ جائیں۔ آپ دیکھیں، اسی جانب ایک شاعر نے بہت بہترین نقشہ کھینچا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، بشر مطلب انسان، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ آج ہر مسلمانوں اور ہر انسان کی حالت یہی ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے اتنی لمبی لمبی پلاننگیں کر رہا ہے، بڑی بڑی آرزویں اپنے دل و دماغ کے اندر پال رہا ہے کہ انسان لگتا ہے کہ 100 سال کی زندگی گزارے گا۔ اتنی لمبی لمبی آرزو ہے، اتنی لمبی لمبی خواہشیں اپنے ذہن و دماغ میں پال رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مرنے کے ساتھ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، انسان کے لیے اس کے پاس کوئی تیاری نہیں۔ اس لیے اس حرص و ہوس جیسی عظیم فتنے کو ہمیں اپنے نفس کے اندر دبانا پڑے گا، اس حرص و ہوس جیسی بلا کو ہمیں اپنے نفس کے اندر کچلنا پڑے گا، دبانا پڑے گا، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ سکون کی زندگی گزاریں، آرام کی زندگی گزاریں، اور اس کے مقابلے میں حرص و ہوس کو دبائیں اور اپنے اندر قناعت کو اختیار کریں، اپنے اندر قناعت کو اختیار کریں۔ اور یاد رکھیں، مال و دولت کی کثرت، مال کی کثرت یہ اصل دولت نہیں ہے،
اصل میں نفس کی بے نیازی اصل دولت ہے، نفس کی بے نیازی اصل دولت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جس حالت میں رکھا ہے اس پر آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ آپ 3 وقت کے بجائے 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اس پر آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ آپ ہے کہ 4 روٹی کے بجائے 2 روٹی کھانا کھا رہے ہیں، 2 روٹی کھا رہے ہیں، حلال کمائی کی ہے، اور آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، آپ کسی کے سامنے بھیک ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، کسی کے سامنے زبان نہیں کھول رہے ہیں، تو اس پر آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ یہ نفس کی بے نیازی ہے۔ اور اسی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ لیس الغنى عن کثرت العرض ولکن الغنى غنى النفس، مال کی کثرت یہ اصل مالداری نہیں ہے، مال کی کثرت یہ اصل دولت نہیں ہے، بلکہ نفس کی بے نیازی اصل دولت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جس حالت میں رکھا ہے اس حالت میں رہ کر کے آپ اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، کسی کے سامنے کسی کے یہاں آپ اپنی زبان نہیں کھول رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی تقسیم پر آپ راضی ہیں، آپ اپنی تقدیر پر راضی ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد رکھیں قناعت یہ بہت بڑی چیز ہے، نفس کی بے نیازی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، کسی کے سامنے زبان نہیں کھول رہے ہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ قناعت یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اپنے اندر قناعت کو اختیار کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکون کی زندگی گزاریں۔ اس حرص و ہوس کو اپنے دل و دماغ سے ختم کریں، حرص و ہوس کو اپنے دل و دماغ سے نکالیں، نفس کے اندر اس کو کچلیں، دبائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جسے اسلام کی توفیق مل گئی، جسے اسلام لانے کی توفیق مل گئی، ورزق کفافا، اور اتنی روزی مل گئی کہ جو اس کے لیے کافی ہے، اتنی روزی مل گئی جو اس کے لیے کافی ہو۔ وقنعه اللہ بما آتاه، اور اللہ رب العالمین نے جس چیز سے نوازا ہے اس پر اگر وہ قناعت اختیار کر لیتا ہے تو یقیناً ایسا انسان اور ایسا بندہ اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب۔ اس لیے کہنے اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو حرص و ہوس کی جو یہ صفت ہے بڑی خطرناک صفت ہے، یہ بہت بری بلا ہے۔ اس صفت کو ہمیں اپنے نفس کے اندر کچلنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ سکون کی زندگی گزاریں۔ اگر سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو حرص و ہوس کو ختم کریں، لالچ کو ختم کریں، اپنے اندر اپنے قریب بھی لالچ کو آنے نہ دیں، اپنے قریب بھی حرص و ہوس کو آنے نہ دیں، اور اس کے مقابلے میں اپنے اندر قناعت کو اختیار کریں، صبر کو اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جس حالت میں رکھا ہے اس پر آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، اپنی تقدیر پر راضی ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہے مجھ کہنے والوں کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں حرص و ہوس کو اپنے نفس کے اندر کچلنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کی تقسیم پر راضی ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔